السلام علیکم پیارے ناظرین، میں شیر یار ہوں اور آج ہم آپ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی صبر اور عقیدت کی ایمان افروز داستان کا اردو ترجمہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ معلوماتی پیشکش آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ براہ کرم اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید دلچسپ اور روحانی طور پر فائدہ مند مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا فرمائے اور ہمیں صبر و استقامت کے راستے پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام، صبر، حکمت اور اللہ کی رحمت کی مکمل داستان۔ تعارف: حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی زندگی صبر، استقامت، حکمت اور اللہ کی بے پایاں رحمت کی ایک عظیم مثال ہے۔ قرآن مجید میں سورہ یوسف میں آپ کی مکمل داستان بیان کی گئی ہے، جو نہایت دلچسپ اور نصیحت آموز ہے۔ آپ کا قصہ ہمیں صبر، عزم، تقوی اور اللہ پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب اور بھائیوں کی سازش۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن نہایت پاکیزہ تھا اور آپ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بے حد عزیز تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب کسی عظیم مستقبل کی بشارت ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ وہ اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے سازش کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک دن جنگل میں لے جا کر ایک کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ اپنے والد کے پاس جا کر جھوٹ بولنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، اور ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر دکھایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے جھوٹ کو محسوس کر لیا، مگر صبر کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ کنویں سے محل تک حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائشیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ کچھ عرصے بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا اور پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا۔ قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر فروخت کر دیا۔ وہاں اذن مصر، بادشاہ کا وزیر، نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے حوالے کر دیا۔ زلیخا کا امتحان اور حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدامنی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو وہ نہایت خوبصورت اور باوقار تھے۔ اذن مصر کی بیوی زلیخا ان پر فریفتہ ہو گئی اور انہیں برائی کی دعوت دی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے خوف سے انکار کر دیا۔ زلیخا نے جھوٹا الزام لگا کر انہیں قید کروا دیا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے قید کا سامنا کیا اور اللہ پر یقین رکھا۔ قید میں خوابوں کی تعبیر اور رہائی۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ اپنے ان کے خوابوں کی درست تعبیر بیان کی، جو بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ جب مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے نکالا گیا، کیونکہ وہ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے میں ماہر تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے خواب کی وضاحت کی کہ 7 سال خوشحالی اور 7 سال قحط سالی آئے گی، اور اس کے مطابق منصوبہ بنانے کی تجویز دی۔ بادشاہ ان کی حکمت سے بہت متاثر ہوا اور انہیں مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی واپسی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی بحالی۔ جب قحط سالی آئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر پہنچے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا۔ اپنے حکمت کے ساتھ ایک تدبیر اختیار کی اور اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائیوں نے دوبارہ اپنے والد سے درخواست کی کہ وہ بنیامین کو واپس لینے جائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک موقع پر اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر اپنی حقیقت ظاہر کی اور انہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے اپنے والد کے لیے اپنا کرتا بھیجا، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی سونگھا تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والدین سے ملنا اور ان کی عظمت۔
حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں سمیت مصر ہجرت کر گئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کا شاندار استقبال کیا۔ اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن کا خواب پورا ہوا، جب ان کے والد والدہ اور 11 بھائیوں نے عزت و احترام کے طور پر ان کے سامنے جھک کر سجدہ کیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں عظیم مرتبہ عطا کیا اور انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سے حاصل ہونے والے اسباق: صبر اور استقامت۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی صبر کی اعلیٰ مثال ہے، چاہے وہ کنویں میں ڈالے جانے کی آزمائش ہو، قید کی سختی ہو یا اپنے بھائیوں کی زیادتی۔ اللہ پر بھروسہ۔ مشکلات میں بھی اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ حکمت اور عقل۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہر مشکل وقت میں حکمت سے فیصلہ کیا، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل حالات میں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے۔ پاکدامنی اور حیا۔ زلیخا کے فتنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو پاک رکھا، جو ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ معافی اور درگزر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت ظلم کیا تھا۔ اس سے ہمیں عفو و درگزر کی اہمیت سیکھنی چاہیے۔ خوابوں کی حقیقت۔ اللہ بعض اوقات خوابوں کے ذریعے اپنی نشانیاں ظاہر کرتا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ نتیجہ: حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی صبر، حیا، حکمت، معافی اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنے کی ایک عظیم مثال ہے۔ ان کی زندگی مشکلات اور آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن ہر موقع پر انہوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا، اپنے کردار کو مضبوط بنایا اور اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت سے سیکھنے اور اپنی زندگی میں صبر، حیا اور اللہ پر مکمل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ النمل ٹمپ چینل دیکھنے کا شکریہ۔ آپ کی محبت اور حمایت ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز سے مستفید ہو سکیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے۔